حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج بن یوسف نے جنرل کو ایک خط لکھا جو تمام فوج کے سامنے سنایا گیا۔ وہ خط یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد میں نے تمہیں کوفہ کے شہسواروں اور سربراہ آوردہ منتخب لوگوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا ہے۔ تمہیں حکم دیا تھا کہ اس گمراہ خارجی گروہ کا تعاقب کرو۔ جب تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہو تو جب تک تم انہیں تباہ نہ کر دو اور انہیں پورے طور پر اس کے کیفر کردار کو نہ پہنچا دو، ہرگز ان سے اپنا منہ نہ موڑنا۔ مگر اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دیہات میں مزے سے راتیں بسر کرتے ہو، خندقوں کی اوٹ میں خوب کھاتے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرتے، دشمن پر حملے کرتے اور قلعہ قمع کر دیتے، یہ آرام طلبی تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ہم مقام قطراسہ اور دیرابی میں تھے کہ یہ خط پڑھا گیا۔ جنرل کو یہ ڈانٹ ناگوار گزری، فوج کو فوراً کوچ کا حکم دیا۔ چنانچہ بہت شتاب روی سے اب فوج خارجیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئی۔ ہم نے اپنے امیر سے سرکشی کی اور کہا کہ یہ معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج نے سعید بن مجالد کو اس مہم کا سردار بنا کر بھیجا اور یہ شرط کی کہ جب خارجیوں کا تمہارا مقابلہ ہو تم فوراً بلا توقف اور انتظار ان پر حملہ کر دینا، اللہ سے طالب امداد رہنا، جنرل کا طرز عمل اختیار نہ کرنا، ان کا اس طرح پیچھے کرنا جس طرح درندہ جانور اپنے شکار کا تعاقب کرتا ہے، اور اس طرح ان کے اچانک حملے سے بچنا جس طرح کہ مسمار وار بچاتی ہے۔ جنرل شبیب کی تلاش میں روانہ ہوا، نہروان پہنچا اور یہاں اس نے خارجیوں کو جا لیا، مگر اپنے لشکر گاہ ہی میں بیٹھا رہا اور اپنے چاروں طرف خندق کھود لی۔ اسی مقام پر سعید بن مجالد حجاج کی جانب سے اس لشکر کا امیر مقرر ہو کر آیا، لشکر گاہ میں داخل ہوا اور خطبہ دینے کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کی حمد کی اور اس کے رسول کی ثنا کی، اور پھر کہا: اے کوفہ والوں، تم کمزور بزدل ہو گئے ہو، تم اپنا فرض پورا کرنے سے قاصر رہے اور اپنے حاکم اعلیٰ کو ناراض کر لیا۔ غضب خدا کا 2 ماہ سے تم ان دبلے پتلے بدوؤں کی تلاش میں ہو۔ انہوں نے تمہارے شہروں کو برباد کر ڈالا، تمہاری مال گزاری کو خود وصول کر لیا اور تم خوفزدہ ہو کر خندقوں میں دبکے ہوئے ہو۔ اس وقت تک خندقوں سے نکلتے ہی نہیں جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ خارجی تم سے ہٹ کر کسی اور جانب چلے گئے ہیں، یا تمہارے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر انہوں نے دھاوا کیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر دشمن کی طرف چلو۔ غرض یہ کہ سعید اور تمام فوج خندقوں سے باہر نکلی۔ سعید نے جس قدر رسالہ تھا اسے ایک جگہ جمع کیا۔ اس پر جنرل نے دریافت کیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سعید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رسالے کے ساتھ شبیب پر بڑھ کر حملہ کروں۔ جنرل نے کہا: نہیں، یہ ٹھیک نہیں، آپ اپنی فوج پیدل اور رسالے کے ساتھ ایک جگہ رہیں، البتہ ان کے سامنے آ جائیں، کیونکہ شبیب ضرور خود ہی تم پر حملہ کرے گا، اس لیے آپ اپنی جمعیت کو منتشر نہ کیجیے۔ فوج اگر سب یکجا رہی تو اس سے انہیں نقصان اور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ مگر سعید نے جنرل سے کہا کہ تم فوج کی صف میں کھڑے رہو۔ جنرل نے کہا: اے سعید، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بالکل بے تعلق ہوں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان جو موجود ہیں اسے سن رہے ہیں۔ سعید نے کہا: ہاں، میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ راست آئی تو گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اگر میں نے اس حال میں ناکامی پائی تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جنرل اب اہل کوفہ کے ساتھ جنہیں وہ خندقوں سے باہر نکال لایا تھا ٹھہرا رہا۔ ان کے میمنے پر ایاز بن ابی لیلہ الکندی اور میسرے پر عبد الرحمن بن عوف کو سردار مقرر کیا اور خود ان کی اصل فوج میں ٹھہرا رہا۔ سعید بن مجالد آگے روانہ ہوا اور اس کے ساتھ فوج بھی چلی۔ اس اثنا میں شبیب حاضل روز کی طرف چلا۔ قطبطیہ میں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔
इस मकाम के ज़मींदार को हुक्म दिया कि हमारी ज़रूरियात की अशिया कर दे और सुबह का खाना तैयार कराए। ज़मींदार ने इस फरमाइश को मंजूर कर लिया। शबीब शहर में दाखिल हुआ, दरवाजे बंद कर दिए। अभी खाने से फारिग भी नहीं हुआ था कि सईद बिन मुजालद अपनी फ़ौज के साथ आ धमका। ज़मींदार ने शहर की फसील पर चढ़कर देखा कि फ़ौज बढ़ी हुई आ रही है और किले के करीब पहुंचा चाहती है। वो फसील पर से उतर आया। उसका रंग फक था। शबीब ने इससे पूछा कि क्यों तुम्हारे चेहरे का रंग बदला हुआ है? ज़मींदार ने बयान किया कि हर तरफ से आपको फ़ौजियों ने घेर लिया है। इस पर शबीब ने कहा कि कुछ परवाह नहीं। हाँ, तो ये बताओ कि हमारा नाश्ता भी तैयार है या नहीं? ज़मींदार ने कहा, हाँ तैयार है। शबीब ने कहा, अच्छा लाओ। शहर के दरवाजे पहले ही से बंद थे। गर्ज के खाना लाया गया और शबीब और उसके साथियों ने नाश्ता किया, वुज़ू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर अपना खच्चर मंगवाया और इस पर सवार हुआ। तमाम खारजी शहर के दरवाजे के नज़दीक जमा हुए। शबीब ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया और अपने खच्चर पर सवार होकर निकला। दुश्मन हमला आवर हुआ और कहने लगा कि हुकूमत अल्लाह ही को ज़ेबा है। मैं अबू मदला हूँ, अगर चाहते हो तो साबित कदम रहो। सईद ने अपनी फ़ौज और रसाले को एक जगह जमा करना शुरू किया और फिर उन्हें लेकर शबीब के पीछे चला और कहने लगा कि खारजी सिर्फ़ एक हमले के हैं। शबीब ने जब देखा कि दुश्मन अलहदा अलहदा और मुतफर्रिक हो गया है, अपने तमाम रिसाले को एक जगह जमा करके उन्हें कनाई काट कर हमला करने का हुक्म दिया और कहा कि इनके सरदार को पेश नज़र रख, क्योंकि बाखुदा या तो मैं इसे कत्ल करने वाला हूँगा या वो मुझे कत्ल कर डालेगा। चुनाचे हस्बे हिदायत खारजियों ने एक जानिब को बचते हुए अहले कूफा पर हमला किया और उन्हें पीछे हटा दिया। सईद बिन मुजालद अपनी जगह पर जमा रहा और अपने साथियों से पुकार कर कहा कि मेरे पास आओ, मैं जी मरान का बेटा हूँ। सईद ने अपनी टोपी उतार कर ज़ेन के हरने पर रख दी। शबीब ने इस पर हमला करके तलवार की ऐसी ज़रब लगाई जो दिमाग तक उतर गई और सईद ज़मीन पर गिर पड़ा। फ़ौज शिकस्त खाकर भागी। बहुत से लोग मारे गए। बकिया तो सैफ जनरल के पास पहुँचे। जनरल घोड़े पर से उतर पड़ा और लोगों से कहा कि मेरे पास आओ। अयाज़ बिन अबी लीना ने लोगों को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हारा अगला सरदार मैदान जंग में काम आया तो क्या डर है? ये तुम्हारा दूसरा सरदार मुबारक व मैमून नसीबे वाला ज़िंदा मौजूद है। जनरल ने पूरी दाद मर्दानगी दी और ज़ख्मी होकर गिर पड़ा और डोली में डालकर मदाइन उठा ला कर लाया गया। उस फ़ौज के शिकस्त खोर्दा मफरूर कूफा आए। उस जंग में खालिद बिन नहीक और अयाज़ बिन अबी लीना निहायत बहादुरी से लड़े और इन्हीं दोनों ने जनरल को दुश्मन के नरगे से निकाला जो ज़ख्मी हो चुका था। मज़कूरा बाला बयान एक जमात का है। दूसरे लोगों का बयान है कि ये जंग देराबी, मरियम और बराज़ुल-लरूज़ के दरमियान हुई। फिर जनरल ने इस वाक़े की पूरी कैफियत हज्जाज को लिख भेजी। शबीब ने करख के करीब दजला को अबूर किया, सू के बगदाद को कासिद भेजे और उन्हें अमान दी। बात ये थी कि उस रोज़ बगदाद के बाज़ार के दिन उन पर टूट पड़े और लूट लिया, मगर चूँकि शबीब और उसके साथी बाज़ार से कपड़े, सवारी के जानवर और दूसरी मायाहताज चीज़ें ख़रीदना चाहते थे, इसलिए उसने मुनासिब समझा कि उनके खौफ को अमान का वादा करके दूर कर दे। शबीब अपनी फ़ौज को लेकर कूफे की तरफ चला। तमाम लश्कर अव्वल शब में रवाना हुआ और मकाम अकरुल मलक पर, जो कसरे इब्ने खबीरा के करीब वाक़ है, पड़ाव डाला। फिर सुबह से तेज़ी के साथ कूच करना शुरू किया और हमाम बिन सईद और कबीन के दरमियान रात बसर की। जब हज्जाज को उनकी नक्लो हरकत और जाए क़याम का इल्म हुआ, उसने सुवैद बिन अब्दुर्रहमान अस्सादी को 2000 शहसवारों के साथ रवाना किया और सुवैद को हुक्म दिया कि तुम शबीब के मुकाबले के लिए जाओ
उस पर हमला करो। मैमना और मैसरा मुकर्रर कर लेना और फिर पूरी जमात के साथ इन पर बढ़ना। अगर शबीब तुम्हारे मुकाबले से हट जाए तुम उसे जाने देना, उसका ताक़ुब ना करना। गर्ज के सुवैद इस मुहिम पर रवाना हुआ। मकामे संजा पर आकर उसने अपने लश्कर की सफ़ बंदी शुरू की। उसे मालूम हुआ कि शबीब सामने से आ रहा है। ये भी उसके मुकाबले पर रवाना हुआ, मगर ऐसा मालूम होता है कि गोया मौत उसे अपनी तरफ खींच रही है। हज्जाज ने उस्मान बिन क़तन को भी रवानगी का हुक्म दिया। उसने भी संजा पर लश्कर की तैयारी की और ऐलान कर दिया कि इस लश्कर का जो शख्स आज रात कूफे में बसर करेगा और उस्मान के पास ना पहुँचेगा, उसके तमाम हुकूक मुतल्लिका हिफाजत जान व माल ज़ाइल हो जाएंगे। हज्जाज ने सुवैद को हुक्म दिया कि तुम अपने 2000 सवारों के साथ शबीब के मुकाबले के लिए रवाना हो जाओ। चुनाचे वो दरिया उबूर करके ज़रारा पहुंचा। अभी अपनी फ़ौज की तरतीब और उन्हें जंग की तहरीस ही दिलाने में मसरूफ़ था कि उससे कहा गया कि शबीब तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया है। सुवैद घोड़े पर से उतर पड़ा। उसकी फ़ौज के अक्सर लोग उसके साथ उतर पड़े। झंडा सामने लाया गया और ये सब के सब ज़रारा की इंतहाई हद तक पहुंच गए। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि चूँकि शबीब को तुम्हारी क़यामगाह का इल्म हो चुका था, इसलिए उसने तुम्हारा रुख छोड़ दिया, और चूँकि दरिया यहाँ पायाब ना था, इसलिए उसने तुम्हारी सिमत के अलावा दूसरी जगह से दरियाए फ़ुरात को उबूर किया और वो कूफे की तरफ जा रहा है। फिर उससे किसी ने कहा, देखिए वो जा रहा है। सुवैद ने अपनी तमाम फ़ौज में ऐलान कर दिया कि ये सब के सब सवार होकर इसके पीछे चले। शबीब बढ़ते बढ़ते दारुर रज़्ज़ाक़ पहुंचा। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि तमाम अहले कूफा मुकाबले के लिए संजा में तैयारी कर रहे हैं। संजा में जो फ़ौज जमा हो रही थी, उन्हें जब मालूम हुआ कि शबीब करीब आ गया है, उनमें परेशानी फैल गई। एक ने दूसरे को आवाज़ देना शुरू की। वो पलटे और इरादा किया कि शहर कूफा में चले आएं, मगर जब इनसे कहा गया कि सुवैद बिन अब्दुर्रहमान शबीब के पीछे आ रहा है, बल्कि इस तक पहुंच चुका है और वो रिसाले के साथ बढ़ रहा है, तो उन्हें करार आया और अपनी अपनी जगह कायम रहे। शबीब ने देर में थोड़ा क़याम किया। हुक्म दिया कि एक बकरी उसके लिए भूनी जाए। ज़मींदार फसील पर चढ़ा और उतरा। उसके चेहरे का रंग मुतग़य्यर था। शबीब ने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा कि बाखुदा एक बड़ी फ़ौज ने तुम्हें घेर लिया है। शबीब ने कहा, क्या बकरी अभी तक नहीं भुनी? उसने कहा, नहीं। शबीब ने कहा, अच्छा छोड़ दो। ज़मींदार फिर दूसरी मर्तबा शहर की फसील पर देखने के लिए चढ़ा और आकर उसने कहा, बाखुदा फ़ौज ने किले का मुहासरा कर लिया है। शबीब ने कहा, अच्छा भुना हुआ गोश्त तो लाओ, और बग़ैर किसी किस्म के तरद्दुद या परेशानी के खाना लगा। इससे फ़राग़त करने के बाद वुज़ू किया और अपने साथियों के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़रा पहनने के बाद 2 तलवारें हमाइल की और एक लोहे का गुर्ज़ लिया और हुक्म दिया कि मेरे लिए एक खच्चर पर ज़ैन कसा जाए। इसके भाई मसाद ने कहा कि भला आज भी आप खच्चर पर ज़ैन कसवा रहे हैं? शबीब ने कहा, हाँ, उसी पर ज़ैन रखो, और सवार हुआ। फिर कहा, फ़लाने तुम मैमने पर रहो और फ़लाने तुम मैसरे पर, और मसाद से कहा कि तुम क़ल्बे फ़ौज में रहो। इसके बाद उसने ज़मींदार को शहर का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। चुनाचे कूफा वालों के रूबरू दरवाज़ा खोला गया और अपना शुआर कहता हुआ सईद की तरफ चला। सईद और उसके साथियों ने रुज्जत कहकरी शुरू कर दी और इस देर से 1 मील के करीब फासले पर पीछे हट गए। सईद कहता जाता था कि ए हमदानियों, मैं ज़ी मरान का बेटा हूँ, मेरे पास आओ। सईद ने एक दस्ता फ़ौज को अपने बेटे के साथ रवाना किया, क्योंकि उसे ये महसूस हो गया था कि दुश्मन मुझ पर गलबा कर लेगा। शबीब ने यह देखकर अपने भाई मसाद की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ताला मुझे तेरी मौत का सोगवार बनाए। एक मकतूल के और कोई इस रोज़ अहले कूफा में मकतूल नहीं हुआ।
سعید کو فوج میدان جنگ سے بھاگ کر جنرل کے پاس آئی۔ جنرل نے انہیں اپنی طرف بلایا۔ ایاز بن ابی لینا نے کہا، اے لوگوں، اگر تمہارا اول درجے والا سردار ہلاک ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ تمہارا دوسرا مبارک نصیب امیر موجود ہے، اس کے پاس آؤ اور اس کے زیر قیادت لڑو۔ یہ سن کر کچھ لوگ تو جنرل کی طرف آئے اور بعض نے سیدھے کوفے کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ جنرل نہایت بہادری سے لڑتا رہا، آخر کار زخمی ہو کر گرا۔ خالد بن نحیک اور ایاز بن ابی لینا دونوں اسے بچاتے رہے اور بڑی مشکل سے جنرل کو دشمن کے نرغے سے نکالا اور وہ ڈولی میں ڈال کر لایا گیا۔ فوج شکست کھا کر کوفہ میں داخل ہوئی۔ جنرل کا خط حجاج کے نام۔ جنرل کو لوگ اٹھا کر مدائن لے آئے اور یہاں سے اس نے تمام واقعے کی کیفیت حجاج کو لکھی۔ جنرل کا وہ خط یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد میں امیر کو مطلع کرتا ہوں کہ میں اس لشکر کے ساتھ جسے آپ نے میرے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا تھا، دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ نے دشمن کے متعلق جو ہدایات مجھے دی تھیں، میں نے ان پر پوری طور پر کاربند رہا۔ اس لیے جب موقع دیکھتا تھا دشمن پر نکل کر حملہ آور ہوتا تھا، اور جب کبھی خطرے کا خوف ہوتا تو میں فوج کو خارجیوں کے مقابلے پر جانے سے باز رکھتا تھا۔ میں برابر اسی طریقہ کار پر عمل پیرا رہا۔ دشمن نے تمام تدبیریں ختم کر دی مگر وہ مجھے دھوکہ نہ دے سکا اور نہ اچانک غفلت کی حالت میں وہ مجھ پر حملہ کر سکا۔ اتنے میں سعید بن مجالد رحمۃ اللہ آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سوچ سمجھ کر کام کیجیے، عجلت نہ کیجیے، اور میں نے یہ بھی انہیں ہدایت کی کہ پوری فوج کے ساتھ دشمن سے جنگ کی جائے، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور رسالہ لے کر دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ میں نے اس معاملے میں اہل کوفہ اور بصرہ کو گواہ کر لیا کہ میں ان کی رائے سے بالکل بے تعلق ہوں اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہرگز میرا منشا نہ تھا۔ سعید نے اپنا پورا ارادہ کیا اور شہید ہوئے۔ خدا ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ پھر فوج میری طرف آئی۔ میں گھوڑے سے اتر پڑا، انہیں اپنی طرف بلایا اور ان کے لیے اپنا جھنڈا بلند کر دیا، لڑا اور زخم کھا کر گر پڑا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر مجھے لے جا رہے ہیں اور ہم میدان کارزار سے 1 میل کے فاصلے پر نکل آئے ہیں۔ اب میں مدائن میں مقیم ہوں۔ میرے زخم اس قدر شدید ہیں کہ اگر ان سے کم بھی کسی کو آئے ہوتے تو وہ یقیناً ہلاک ہو جاتا، یا مجھ ایسا جو شخص زخمی ہوتا اس کی خطائیں درگزر کی جاتیں۔ جس دیانتداری اور اخلاص سے میں نے آپ کے حکم کی بجا آوری کی اور فوج کے ساتھ سلوک کیا ہے اور دشمن کے مقابلے میں جو چالیں اختیار کیں اور جنگ میں کس طرح لڑا، یہ تمام باتیں آپ خود دریافت فرما سکتے ہیں۔ اس سے جناب والا پر وہ صداقت اور خیرخواہی جو میں نے کی ہے اچھی طرح ظاہر و روشن ہو جائے گی۔ حجاج کا جوابی خط۔ حجاج نے اس کے جواب میں یہ خط لکھا: حمد و ثنا کے بعد تمہارا خط مجھے ملا، میں نے اسے پڑھا اور جو کچھ تم نے اس میں بیان کیا ہے میں بخوبی سمجھ گیا۔ میری خیرخواہی اہل کوفہ پر تمہارا اقتدار اور دشمن پر تمہارا حملہ، ان تمام امور کے متعلق جو کچھ تم نے اپنے لیے لکھا ہے میں اسے سچ سمجھتا ہوں۔ سعید کی کارروائی اور دشمن پر حملہ کرنے میں اس نے عجلت کا اظہار کیا، اس کے متعلق جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اسے بھی میں سمجھا۔ میں اس کی جلد بازی اور تمہاری تاخیر دونوں کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کی جلد بازی نے تو اسے جنت الفردوس پہنچا دیا، رہی تمہاری تاخیر اور ڈھیل، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب تمہیں کوئی موقع ہمدست ہوا تم نے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور جب انسان کسی موقع کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تدبر اور احتیاط ہے۔ تمہارا طرز عمل قرین ثواب ہے، تم خوب لڑے، تم نے میرے احکام کی پوری تعمیل کی۔ میرے نزدیک تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی بات کو سنا جائے، اسے مانا جائے اور ان کی خیرخواہی پر اعتماد کیا جائے۔
میں تمہارے پاس حیان بن ابجر کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے۔ 2000 درہم میں نے تمہیں بھیجے ہیں، انہیں تم اپنی ضروریات اور دوسرے غیر معمولی اخراجات میں خرچ کرو۔ والسلام۔ چنانچہ حیان بن ابجر، جو داغ دے کر یا دوسرے طریقے سے علاج کیا کرتے تھے، جنرل کے پاس آئے اور اس کا علاج کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی اسفیر نے بھی جنرل کو 1000 درہم بھیجے، خود عیادت کرنے جاتا تھا، علاوہ ازیں تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا۔ اب شبیب مدائن پہنچا، مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ باشندوں اور شہر پر کسی طرح اس کی دسترس نہیں ہو سکتی، اس لیے مدائن سے کوفہ کی سمت چلا۔ کرخ پہنچا، دریائے دجلہ کو عبور کر کے کرخ کے رخ آیا۔ شبیب خود کرخ ہی کا مقیم تھا کہ اس نے بغداد کے بازار والوں کو کہلا بھیجا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ اطمینان سے کاروبار کرتے رہو، تمہیں آنچ تک نہ آئے گی۔ اس اطمینان دلانے کی وجہ یہ تھی کہ شبیب کو خبر پہنچی تھی کہ بازار والے اس سے خوفزدہ ہیں کہ مبادا غارت گری کرے۔ سوید جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے مرینا اور بنی سلیم کے مکانات کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کی پشت پر چھوڑا۔ شام کے وقت شبیب نے ان پر نہایت شدید حملہ کیا، مگر اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب شبیب نے ہیرا کی طرف رخ کر کے کوفے کے مکانات پر حملہ شروع کر دیا۔ سوید نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ برابر لگا ہوا چلتا آیا، یہاں تک کہ شبیب کوفے کی تمام آبادی قطع کر کے ہیرا پہنچا۔ سوید بھی اس کے تعاقب میں ہیرا آیا، مگر یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ شبیب نے جاتے جاتے پل توڑ ڈالا، اس لیے اس نے شبیب کا تعاقب چھوڑ دیا اور صبح تک وہاں ٹھہرا رہا۔ حجاج نے سوید کو حکم دیا کہ تم شبیب کے پیچھے جاؤ۔ یہ اس کے تعاقب میں چلا گیا، مگر شبیب وہاں سے نکل آیا اور دریائے فرات کے نیچے کے علاقے میں اس کا ہم قوم جو ملتا اسے لوٹ لیتا۔ مقام خفان کی پشت پر سے اس نے صحرا سے ایک اور پہاڑی علاقے کی طرف، جس کا نام غلطہ تھا، چڑھنا شروع کیا۔ یہاں بنی ورثہ کے کچھ لوگوں سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ شبیب نے ان پر حملہ کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ زمین کے گڑھوں میں پناہ لیں۔ یہاں سے انہوں نے شبیب اور اس کی فوج والوں پر چکی کے سخت پتھر، جو ان کے چاروں طرف پڑے ہوئے تھے، برسانے شروع کیے۔ آخر کار یہ پتھر کب تک چلتے، ختم ہو گئے۔ شبیب نے انہیں جا لیا اور ان میں سے 13 آدمیوں کو قتل کر ڈالا، جس نے حنظلہ بن مالک، مالک بن حنظلہ اور حمران بن مالک بھی تھے۔ یہ سب قبیلہ ورثہ سے تھے۔ اب شبیب اپنے ہی خاندان والوں اور ایک جدی عزیزوں پر غارت گری کرنے کے لیے لصف پہنچا۔ لصف اس قبیلے کا چشمہ ہے۔ یہ چشمہ فزر بن الاسود کے، جو سلب کی اولاد میں سے تھا، زیر نگی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو شبیب کو اس کے طرز عمل سے روکتا تھا اور اس بات سے منع کرتا تھا کہ وہ خود اپنے قبیلے اور قریبی عزیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شبیب کو اس کی نصیحت بہت ناگوار گزرتی اور کہا کرتا تھا کہ بخدا اگر 7 سوار بھی میرے زیر اقتدار ہوئے تو میں فزر پر ضرور غارت گری کروں گا۔ جب شبیب نے اس مقام پر حملہ کیا تو پوچھا کہ فزر کہاں ہے؟ فزر نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر، کہ جس کے پیچھے کوئی خارجی مکانات کی اوٹ ہونے کی وجہ سے گھوڑا نہ دوڑ سکا، اس نے جنگل کا راستہ لیا۔ تمام لوگ شبیب سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، اس لیے یہ واپس آیا۔ شبیب نے تمام مفصلات لے کر لوگوں میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ مقام قطقطانہ پر حملہ کیا، پھر مقاتل کے محل پر دھاوا بولا، وہاں سے دریائے فرات کے کنارے پر جو علاقہ تھا اس پر جھپٹا، یہاں سے حساسہ اور انبار ہوتا ہوا کوکا میں گھس گیا اور یہاں سے آذربائیجان کے ملحقہ علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔
حجاج نے اس کا خیال چھوڑ دیا اور کوفے پر عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو اپنا قائم مقام بنا کر خود بصرے چلا گیا۔ اس درمیان میں لوگوں کو شبیب کا حال معلوم نہیں ہوا کہ اتنے میں محروز کے زمیندار اور رئیس نے عروہ کو خط لکھا کہ انبار کے ایک تاجر نے، جو میرے علاقے کا رہنے والا ہے، مجھ سے آ کر بیان کیا ہے کہ شبیب کا ارادہ ہے کہ اس آئندہ ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں وہ کوفہ میں گھس آئے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دے دوں تاکہ آپ اس کے متعلق کچھ سوچیں۔ اس بیان کو ابھی 1 گھنٹے کا عرصہ نہ گزرا ہوگا کہ میرے 2 خراج وصول کرنے والے ملازم آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ شبیب نجار پہنچ چکا ہے اور وہاں مقیم ہے۔ عروہ نے اس خط کو ایک دوسرے اپنے خط کے ساتھ منسلک کر کے فوراً حجاج کے پاس بصرے روانہ کیا۔ حجاج اس خط کو پڑھتے ہی نہایت تیزی سے کوفے روانہ ہوا۔ دوسری جانب سے شبیب بڑھتے بڑھتے دجلہ کے کنارے ایک گاؤں میں آیا جس کا نام حربی تھا۔ اس مقام سے اس نے دجلہ عبور کیا اور پوچھا کہ گاؤں کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام حربی ہے۔ شبیب نے کہا، حرب ہے؟ اس کی آگ سے تمہارے دشمن تاپیں گے اور حرب تمہیں ان کے مقامات کا قابض بنا دے گی۔ جو شخص واقف کار ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ اچھی فال لیا کرتا ہے۔ پھر شبیب نے اپنا جھنڈا بلند کیا اور اپنے ساتھیوں کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ بڑھتے بڑھتے مقام اکرکونا پر پڑاؤ کیا۔ سوید بن سلیم نے عرض کی، اے امیر المومنین، کاش آپ ہمیں اس منحوس نام والے گاؤں سے لے کر نہ گزرتے بلکہ کسی دوسرے راستے سے آتے۔ شبیب نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے فال لی ہے۔ بخدا میں ہرگز اس مقام سے رخ نہ موڑوں گا بلکہ اس میں سے ہو کر دشمن کے مقابلے پر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کی نحوست تمہارے دشمنوں پر ہوگی۔ اسی موضوع میں تم ان پر حملہ کرو، انہیں تباہی اور شکست نصیب ہوگی۔ اس کے بعد شبیب نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ اے لوگوں، حجاج اس وقت کوفہ میں نہیں ہے اور اب کوفے تک انشاءاللہ کوئی ہماری مزاحمت نہ کرے گا، اس لیے بڑھے چلو۔ شبیب نہایت شتاب روی سے کوفے کی طرف چلا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حجاج سے پہلے کوفہ پہنچ جائے۔ دوسری جانب عروہ نے حجاج کو لکھا کہ شبیب نہایت سرعت سے کوفے پر بڑھا آ رہا ہے اور قریب رہ گیا ہے، اس لیے آپ آنے میں بہت جلدی کیجیے۔ حجاج منزلوں کو جلدی جلدی طے کرتا ہوا چلا۔ دونوں چاہتے تھے کہ اپنے مقابل سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں۔ حجاج ظہر کے وقت کوفے میں داخل ہو گیا اور شبیب نماز مغرب کے وقت سنجا پہنچا۔ یہاں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر کچھ تھوڑا بہت کھانا کھایا اور خارجی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ میں داخل ہوئے۔ شبیب بڑھتا ہوا بازار تک پہنچا، پھر قلعے پر حملہ آور ہوا اور قصر کے دروازے کو گرز سے مارنا شروع کیا۔ ابو منذر کہتے ہیں کہ میں نے شبیب کے گرز کے نشان کو قصر کے دروازے پر دیکھا ہے۔ اس کی ضرب نے دروازے میں بہت کچھ اثر کیا ہے۔ اس کے بعد خارجی بڑی مسجد میں گھس آئے جس میں اکثر نمازی جمع رہتے تھے۔ ان میں سے شبیب نے عقیل بن مصعب الوادی، عدی بن عمر الثقفی اور ابو لیث بن ابی سلیم، انبسہ بن ابی سفیان کے آزاد غلام کو قتل کر ڈالا۔ دوسرے خارجیوں نے اظہر بن عبداللہ العامری کو قتل کر ڈالا۔ خارجی جو شب کے مکان پر پہنچے، یہ پولیس کا افسر اعلیٰ تھا۔ خارجی ان کے دروازے پر جا کھڑے ہو گئے اور کہا کہ امیر ہوشب کو بلا رہے ہیں۔ ہوشب کے غلام میمون نے خچر باہر نکالا تاکہ ہوشب اس پر سوار ہو کر جائے۔ اس اثنا میں میمون نے بھانپ لیا کہ یہ درست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ خارجیوں نے خیال کیا کہ اب یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ میمون نے چاہا کہ مکان میں واپس چلا جائے مگر خارجیوں نے کہا کہ تم اس وقت تک یہیں رہو جب تک تمہارے آقا باہر نہ آ جائیں۔ ہوشب نے اس گفتگو کو سنا اور سمجھ لیا کہ دشمن ہے اور پلٹ کر جانے لگا۔ خارجی اس کی جانب لپکے مگر وہ گھر میں گھس گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔
خارجیوں نے اس کے غلام میمون کو قتل کر ڈالا، اس کے خچر پر قبضہ کر لیا اور اب خارجی حجاف بن بیت الشیبانی کے پاس، جو کہ حوشب کے خاندان سے تھا، پہنچے۔ سوید نے اس سے کہا کہ یہاں اتر آؤ۔ جحاف نے کہا، میرے آنے سے تمہیں فائدہ؟ سوید نے کہا کہ اس جوان اونٹنی کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے فلاں علاقے میں خریدی تھی۔ جحاف نے کہا، واہ، اچھے وقت قیمت ادا کرنے آئے ہو۔ کیا یہ وقت اور جگہ ادائیگی کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا ایسے وقت میں جب کہ رات اندھیری اور تم گھوڑے کی پشت پر ہو امانت کی ادائیگی کرنی تھی؟ اے سوید، اللہ اس ملت کا برا کرے جس کی تکمیل اور اصلاح بغیر عزیزوں کے قتل اور اپنی ہی قوم کے خون بہانے کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں سے پلٹ کر خارجی مسجد بنی زحل میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے زحل بن حارث کو دیکھا کہ یہ اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور عادت تھی کہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ گھر واپس جانے لگے، خارجیوں نے انہیں جا لیا اور حملہ کیا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ زحل نے کہا، اے خداوند، ان لوگوں کے ظلم و جہل کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں کمزور ہوں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ان سے بدلہ لے۔ مگر اس پر خارجیوں نے وار کیے اور قتل کر ڈالا۔ پھر کوفے سے نکل کر مرومہ کی سمت روانہ ہوئے۔ نضر بن قعقاع شورش زحلی اور اس کی ماں ناجہ بنت ہانی قبیصہ بن ہانی الشیبانی شبیب کے سامنے آئے۔ جب نضر سامنے آیا تو شبیب نے اسے بہت گھور کر غور سے دیکھا۔ نضر نے کہا، السلام علیک ایھا الامیر ورحمۃ اللہ۔ اس پر سوید نے فوراً کہا، افسوس ہے تجھ پر، امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کر۔ پھر نضر نے امیر المؤمنین کہا۔ خارجی کوفہ سے باہر نکل آئے اور مرومہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ایک اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے سواروں، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو۔ اس وقت خود حجاج قلعے کے دروازے پر موجود تھا۔ اس کے پاس ایک غلام بھی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ سب سے پہلے عثمان بن قطن بن عبداللہ بن الحسین ذی الغصہ آزاد غلاموں اور اپنے خاندان اور قبیلے کی ایک متعدبہ جماعت کے ساتھ موجود ہوا۔ اس نے کہا کہ امیر سے اطلاع کر دی جائے کہ عثمان حاضر ہے، جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے گی۔ اس غلام نے جو چراغ لیے کھڑا ہوا تھا کہا کہ آپ ابھی اپنی جگہ پر ٹھہرے اور امیر کی ہدایت کے منتظر رہیں۔ اب ہر جانب سے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ عثمان نے تمام رات ان لوگوں کے ساتھ جو جمع ہو گئے تھے اس مقام پر بسر کی۔ پھر حجاج نے بشر بن غالب اسدی کو 2000 فوج کے ساتھ اور زائد بن قدامہ الثقفی کو 2000 فوج کے ساتھ، ابو الضریس بن تمیم کے آزاد کردہ غلام کو 1000 آزاد غلاموں کے ساتھ اور آئین کو، جو حمام العین کا مالک اور بشر بن مروان کا آزاد غلام تھا، 1000 فوج کے ساتھ خارجیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ عبد الملک نے محمد بن موسیٰ بن طلحہ کو سجستان کا ناظم مقرر کر کے روانہ کیا اور اس کے لیے باقاعدہ سیکہ لکھایا تھا۔ اس طرح حجاج کو یہ خط لکھا تھا، حمد و ثنا کے بعد، جب محمد بن موسیٰ تمہارے پاس پہنچے، ان کے ہمراہ سجستان جانے کے لیے 2000 فوج کا بندوبست کر دینا اور انہیں جلدی روانہ کر دینا۔ عبد الملک سے محمد بن موسیٰ آئے تو حجاج نے اس فوج کی تیاری اور درستی میں جو ان کے ہمراہ جانے والی تھی دیر کر دی۔ محمد کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ آپ تو مہربانی کر کے فوراً اپنی منزل مقصود کو جائیے اور اپنی ذمہ دار خدمت کا جائزہ لیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ حجاج کا اس جنگ میں کیا حشر ہو۔
مگر محمد بدستور مقیم رہا اور شبیب کے مقابلے کا جو واقعہ پیش آیا وہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے بعد حجاج نے محمد بن موسیٰ بن طلحہ بن عبداللہ سے کہا کہ تم شبیب اور خارجیوں سے لڑو اور پھر اپنی منزل مقصود کو چلے جانا۔ حجاج نے ان امراء کے ساتھ جو شبیب کے تعاقب میں بھیجے گئے تھے، عبد الاعلیٰ بن عبداللہ بن عامر بن قریظ القرشی اور زیاد بن عمر کو بھیج دیا۔ شبیب کوفہ سے نکل کر موما پہنچا۔ یہاں خراج وصول کرنے کے لیے ایک خضر موت کا باشندہ تاجیہ بن مرثد الحجرمی نامی مقرر تھا۔ یہ شخص ڈر کر حمام میں چھپ گیا۔ شبیب وہاں پہنچا، حمام سے اسے باہر نکالا اور قتل کر ڈالا۔ نضر بن قعقاع بن شور شبیب کے پاس آیا۔ یہ شخص حجاج کے ہمراہ تھا جب حجاج بصرے سے آ رہا تھا، مگر جب حجاج نے نہایت سرعت سے کئی منزلوں کو ایک ایک دن میں طے کرنا شروع کیا تو اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب شبیب نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ جمعیت بھی دیکھی، پہچان گیا اور اس سے کہا، اے نضر بن قعقاع، صرف خدا ہی کا حکم نافذ ہے۔ اس کے اس کہنے سے مطلب یہ تھا کہ وہ نضر کو بطور خود راہ راست پر آنے کی ہدایت کرنا چاہتا تھا۔ نضر اس جملہ کے مفہوم کو نہ سمجھا اور اس نے جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس پر شبیب کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے سے اس نے یہ سمجھا آپ اسے اپنے مذہب کی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، سب نے اس پر حملہ کر دیا اور قتل کر دیا۔ یہ تمام سردار دریائے فرات کے نیچے کے علاقے میں جمع ہوئے، مگر اب شبیب نے اپنا رخ ہی بدل ڈالا اور بجائے اس کے ودان سرداروں کی طرف آتا، اس نے قادسیہ کا رخ کیا۔ حجاج نے زہر بن قیس کو 1800 منتخب شہسواروں کے ساتھ شبیب کے تعاقب کا حکم دیا اور کہہ دیا کہ جہاں کہیں تم اسے پا سکو فوراً حملہ کر دینا، البتہ اگر وہ اپنی راہ چلا جائے تم اس کا تعاقب نہ کرنا، بلکہ جب تک وہ تم پر پلٹ کر خود حملہ آور نہ ہو تم اس سے مزاحم نہ ہونا، اور اگر وہ کسی مقام پر پڑاؤ کر دے اور تمہارے مقابلے پر جمع رہے تو تم بھی اس جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ اس سے دو دو ہاتھ نہ کر لو۔ زہر اس مہم پر روانہ ہوا۔ شبیب کو بھی معلوم ہوا کہ زہر میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، اس نے بھی اسی طرف کوچ کیا۔ غرض کے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ زہر نے اپنے میمنہ پر عبداللہ بن کناز النہدی کو مقرر کیا جو ایک نہایت ہی بہادر شخص تھا، اور اپنے میسرہ پر عدی بن عمیرہ الکندی کو مقرر کیا۔ شبیب نے بھی اپنے تمام سواروں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ایک دم سے مجمع حالت میں دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ وہ اپنے سواروں کو لے کر دشمن کی صف پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا، آندھی کی طرح چلا اور تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کا وہ دینے کے بعد زہر بن قیس تک پہنچ گیا۔ زہر گھوڑے سے اتر پڑا، لڑا اور زخم کھا کر گر پڑا۔ اس کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ خارجیوں نے سمجھا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، مگر جب صبح ہوئی اور اسے سردی محسوس ہوئی، اٹھا اور خود اپنے پیروں پر چل کر ایک گاؤں آیا۔ یہاں اس نے رات بسر کی اور پھر یہاں سے اسے لوگ کوفہ لے گئے۔ اس کے سر اور چہرے پر تلواروں اور نیزوں کے 17-18 زخم آئے تھے۔ کچھ عرصے تک اپنے جائے قیام سے نہیں ہلا، پھر حجاج کے پاس آیا۔ تمام چہرے اور زخموں پر روئی کے پھوئے رکھے ہوئے تھے۔ حجاج نے اسے برابر تخت پر بٹھایا اور جو لوگ اس وقت اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کسی کو ایک جنتی کے دیکھنے کی خوشی حاصل ہوتی ہو، چلتا پھرتا بھی ہے حالانکہ وہ شہید ہے، اسے چاہیے کہ وہ زہر بن قیس کو دیکھ لے۔ چونکہ شبیب کے ساتھیوں کو اپنی جگہ پر یہ خیال تھا کہ ہم نے زہر بن قیس کو قتل کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے شبیب سے کہا کہ ہم نے دشمن کے لشکر کو شکست دی، ان کے بڑے سردار کو قتل کر دیا،
اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کو بچا کر آپ ہمیں یہاں سے کسی دوسری طرف لے چلیے۔ شبیب نے کہا کہ ہم نے چونکہ اس امیر کو قتل کیا اور اس لشکر کو شکست دی، اس لیے وہ تمام سردار اور فوج جو تمہاری تلاش میں بھیجی گئی تھی تم سے مرعوب ہے۔ اب تم میرے ساتھ ان کی طرف بڑھو۔ بخدا اگر ہم نے انہیں قتل کر لیا تو انشاءاللہ حجاج کے قتل کرنے اور کوفہ پر قبضہ کرنے میں اب کوئی شے ہماری سد راہ نہ ہوگی۔ سب نے کہا کہ اب ہم آپ کی رائے پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ ہم آپ کی مرضی پر ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ شبیب نے سب کو لے کر تیزی سے کوچ کیا، نجران پہنچا۔ یہ بحرین وہ ہے جو عین و تمر کے اطراف میں کوفہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں آ کر اس نے دشمن کی نقل و حرکت دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ مقام روز بار واقع زیریں فرات علاقہ بازا اسفل میں جو کوفہ سے 14 فرسخ کے فاصلے پر ہے، تمام سردار جمع ہو رہے ہیں۔